السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ کے پارٹ نمبر 16 میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عزازیل کو بہت سارے اختیارات عطا فرما دیے تھے اور اس کا من جہاں پہ کرتا تھا بے روک ٹوک آتا جاتا تھا، کبھی جنت میں تو کبھی زمین میں، اور جہاں اس کا من کرتا تھا وہاں پہ عبادت الہی کرتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے جو شیطانی وسوسہ اس کے دل میں آیا تھا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے دل میں یہ آیا کہ کاش کہ کبھی اگر اللہ کی طاقت کچھ ہو جائے تو میں اس جگہ کو سنبھال لوں گا، اور میں تو اب اس لائق بھی ہو گیا ہوں کہ ہر چیز میرے زیر سائے ہے۔ معاذ اللہ، ایسا برا خیال اس کے دل میں آیا۔ سامعین کرام، اس کے دل میں پھر دوبارہ ایک شیطانی خیال آتا ہے کہ افسوس کے باوجود اچھا خاصا سمجھدار ہونے کے عزازیل شیطان کی عقل پر اس وقت پتھر پڑ گئے، اور عزازیل نے یہ جانچ نہیں پایا اور وہ سمجھ نہیں پایا جسے میں اعزاز بخشنے کی طاقت ہے، یعنی کہ جس اللہ کو اتنے سارے اختیارات دینے کی طاقت ہے وہ ذلت بھی تو دے سکتا ہے، چھین بھی تو سکتا ہے، مگر افسوس کہ عزازیل سوچتا بھی کیسے؟ اس کی تخلیق تو نار سے ہوئی تھی، اور احسان فراموشی نار کا خاصہ ہے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ احسان فراموشی کے ان ناپاک خیالات کو روکنا عزازیل کے بس کی بات نہیں تھی۔ پہلے شیطانی وسوسے پر جتنے افسوس اس کو کرنے چاہیے کم ہے، کیونکہ پہلی بات تھی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی شروع ہو گیا تھا کہ اگر خدا چاہے کہ عزازیل سے یہ تمام چاہتیں اور عظمتیں چھین لے یا چھین کر کسی دوسرے کو دے دے تو شاید اسے بہت کچھ دقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ معاذ اللہ، ایسے شیطانی خیالات اس کے دل میں آنے لگے تھے۔ مطلب عزازیل یہ سوچنے لگا کہ اگر اللہ پاک مجھ سے یہ ساری طاقتیں چھین کے کسی اور کو دے گا تو وہ دوسرا آدمی یہ سب چیزیں نہیں کر پائے گا۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت جسے چاہے اس سے اپنا کام لے سکتا ہے۔ ایسے خیال اس کے دل میں آتے تھے کہ اللہ پاک اگر میری طاقت چھین کے کسی اور کو دے گا تو نعوذ باللہ وہ پوری قوت سے ساتھ وہ کام نہیں کر پائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے گا، کیونکہ دنیا جہاں کی ہر طاقت عزازیل کے قبضے میں آ چکی ہے۔ وہ ایسا سوچتا تھا، اور جس کے بلبوتے پر توبہ توبہ اسے ناز ہے وہ میری اختیاری میں ہے، جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ پاک مجھے اتنی سارے اختیارات دے سکتا ہے تو مجھ سے چھین بھی تو سکتا ہے۔ لعنت ہے عزازیل کے ان خیالات پر جنہوں نے عزازیل کو کہیں کا نہ رکھا۔ اور سامعین کرام، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایسے خیال آنے کے باوجود بھی اس نے توبہ نہیں کری، بلکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھ سے یہ طاقتیں چھین بھی گئیں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری جگہ کو سنبھال سکے۔ لعنت ہے ایسے خیالات پر جنہوں نے شیطان کو کہیں کا نہ رکھا اور سب چھنوا دیا۔ بہرحال اس وقت باوجود ان شیطانی وسوسوں کے عزازیل سے کوئی باز پرسی نہیں کی گئی، اور عزازیل بدستور حکومت اور رہبری کرتا رہا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس کو کتنے سارے موقع دیے کہ پہلی بار جب وسوسہ آیا کہ اگر اللہ پاک کی طاقت کچھ ہو جائے تو میں اس کو سنبھال لوں گا، میں حکمرانی کروں گا، معاذ اللہ، تب بھی اس نے توبہ نہیں کری۔ پھر دوسری بار خیال کر رہا ہے کہ اگر میری طاقت اللہ نے چھین بھی لی تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو میری جگہ کو سنبھال سکے، تب بھی اس نے توبہ نہیں کری۔ اور لیکن اللہ رب العزت نے اتنے سارے شیطانی وسوسوں کے باوجود اس کو کچھ بھی پرسش نہیں فرمائی۔ سامعین کرام، اسی زمانے میں عزازیل کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں آسمان سے خبر آئی کہ پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خلعت وجود عطا فرمایا ہے، اور انہیں امین الوحی کے خطاب سے بھی سرفراز کیا ہے۔ عزازیل اس خبر سے در حقیقت بہت ہی تکلیف ہوئی۔ عزازیل کو اس خبر سے در حقیقت میں بہت ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ عزازیل اپنی موجودگی میں کسی دوسرے کو برسر اقتدار دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو ایک گھمنڈ تھا اپنے اندر۔ نہ عزازیل کو یہ گوارا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر کو کوئی خطاب اور عظمت عطا ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام
وجود میں آئے تو آتے ہی انہوں نے سجدے میں گر گئے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود یعنی کہ اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تمہاری عبادت ممکن ہے کہ تمہاری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں آخری زمانے میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہاری 30,000 سال کے ایک سجدے سے کہیں افضل و برتر ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا تذکرہ بہت پہلے ہی فرما دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے جبریل، آخری امت جو ہوگی یعنی کہ امت محمدیہ، وہ 2 رکعت جب وہ پڑھیں گی تو ان کی 2 رکعت نماز تمہارے 30 سال کے سجدے سے بہتر سمجھی جائیں گی۔ سامعین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت کیسے زیادہ ہے اور اس کا اجر کیوں زیادہ ہے۔ آخرکار انہوں نے پروردگار عالم سے پھر سوال کیا، کیف ذالک یا رب العالمین، یعنی اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے جبریل کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تو تمہیں خالص نور سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات نفسانی اور علائق جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی انہیں پر رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی جسمانی آزار بھی انہیں ہوں گے، بہت سی تکلیفیں ہوں گی، بیماری بھی ان کو دی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں، اور تم ہی بتاؤ جبریل، جب ان حالات میں وہ اتنے مجبوریوں کے بعد، اتنے بیماری جھیلنے کے بعد، اتنے خواہشات نفسانی سے بچنے کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کتنی زیادہ باوقعت اور قابل ستائش ہوگی۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام عبادت ہے، تمہاری سرشت میں عبادت ہے، اور وہ گروہ آب و گل کی کسمکس میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ تو اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ حالات سن کر کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات تو ہی بہتر جانتا ہے، میری کیا مجال کہ تیری حکمت و عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور یہ معاملہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ تو سامعین کرام، آج کا بیان اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان ہسٹری آف ورلڈ پارٹ نمبر 18 میں بتایا جائے گا۔ تو آج ہم نے اس بیان میں سنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت کا سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں، 30,000 سال تک انہوں نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ، کیا ایسے بھی کوئی تیری مثال پیش کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے جبریل، آخری امت جو ہوگی امت محمدیہ، ان کی 2 رکعت نمازیں تمہارے 30,000 سال کے سجدے سے بہتر ہوں گی۔ انہوں نے سوال کیا تھا، یا اللہ ایسا کیوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا،
اے جبریل ہم نے تمہیں خالص نور سے پیدا کیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے، تمہیں کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو امت ہوگی ان کو بھٹکانے کے لیے شیطان ہوگا، ان کو بیماری بھی ہوگی، ان کو رزق کمانے کی بھی فکر ہوگی، ان کو ہر طریقے کی آزمائش دی جائے گی، اس کے باوجود جب وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اے جبریل بتاؤ کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی سے ابھرنے کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ان کی وہ 2 رکعت نماز تمہاری 30,000 سال کی سجدے سے کیوں نہیں بہتر ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا یا اللہ رب العزت تو علیم الخبیر ہے، ظاہر و باطن تیرا تو بہتر جانتا ہے، میری کوئی مجال نہیں کہ میں اس میں انٹرفیئر کروں۔ تو سامعین کرام انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔